السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر بارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مسائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا جائز نہیں، یعنی جب مدینہ جانے کا سفر کیا جائے تو نیت صرف قبر مبارک کی زیارت کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی زیارت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر زیادہ اجر و ثواب کمانے کی نیت بھی ہونی چاہیے، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے، یعنی پہلے آپ مسجد میں جائیں، تحیۃ المسجد کے نوافل پڑھیں، اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جائیں، زیارت کریں، پسندیدہ ہے۔ قبر مبارک کے سامنے بادب کھڑے ہو کر آہستہ آواز سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کہنا چاہیے۔ یہاں سلام کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ادب سے کھڑے ہو کر آہستہ آواز میں سلام کہنا چاہیے۔ چیخ پکار کر کے کچھ لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں زور زور سے، وہ بے ادبی میں آ جاتا ہے۔ عن نافع رحم اللہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا قدم من سفر دخل المسجد ثم اتى القبر فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتاہ، رواہ البیہقی۔ حضرت نافع رحم اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر سے واپس آ کر مسجد تشریف لاتے تو تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد قبر پر حاضر ہوتے اور یوں سلام کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوں سلام کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، یعنی اپنے والد کو، ان الفاظ سے سلام کرتے السلام علیکہ یا ابتاہ۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ سلام کے لیے تشہد کے یہ الفاظ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا بھی درست ہے۔ قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ عن عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ قال رأیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقف علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما، رواہ مالک۔ حضرت عبداللہ بن دینار رحم اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر درود شریف پڑھتے دیکھا ہے۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر درود بھیجنے سے مراد ہے ان کے لیے دعا کرنا۔ اگلی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مسنون الفاظ یہ ہیں۔ عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ اما
السلام علیکہ فقد رفناہ فکیف الصلاۃ علیکہ قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رواه البخاری۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود اور بزرگ ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور بزرگ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لباس کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یعنی جس طرح ہاتھ باندھے جاتے ہیں نا نماز میں اس طرح کھڑے ہونا، رکوع کی طرح جھکنا، سجدہ کرنا یا تلاوت اور ذکر کرنے کے لیے بیٹھنا، اس کا یعنی قبر کا طواف کرنا، اس کی طرف منہ کر کے یعنی قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنا یا نماز پڑھنا منع ہے، یعنی یہ سب کام منع ہے۔ نہ بادب ہاتھ بند کر کھڑا کیے ہوا جائے، قیام کی طرح، نہ رکوع کی طرح جھکا جائے، نہ مسجد کو سجدہ کیا جائے، نہ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، اور نہ وہاں ذکر کیا جائے، اور نہ طواف کیا جائے، اور نہ ہی قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ جس طرح ہمارے یہاں قبروں پہ عرس ہوتے ہیں، ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، اور مختلف لوگوں کو بجت پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھمالیں ڈل رہی ہوتی ہیں، یہ سب گناہ ہے، یعنی اس کو میلہ بنا لیا جاتا ہے، عید بنا لیا جاتا ہے۔ ہر رباز کے بعد درود و سلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا اہتمام کرنا اور وہاں دیر تک کھڑے رہنا درست نہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت رش ہو جاتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے اور حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نفل نماز پڑھو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں فرض نماز پڑھی جاتی ہے، نوافل گھروں سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اور میری قبر کو تہوار نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا،
اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی ہر نماز کے بعد قبر پہ آ کے درود پڑھنا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، چاہے اپنے گھروں میں ہو، درود بھیجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے۔ خواتین کا زیارت کے لیے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آنا پسندیدہ نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی عورتوں کو بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نہیں جانا چاہیے۔ ہاں مطلب اپنے 2-4 دن کے لیے آپ گئے ہیں تو ایک دفعہ چلے جائیں، زیادہ دنوں کے لیے گئے ہیں تو 2 دفعہ چلے جائیں۔ قبر مبارک کی زیارت کا واجب ہونا صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ کچھ لوگ کبھی بھی سنت پر عمل نہیں کرتے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ انہیں فکر ہوتی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر طرح کی بدعت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے، وہاں رو رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، اور بار بار جا کے جو ہے قبر کی زیارت کریں گے، جبکہ سنت پر عمل کرنے سے ساری زندگی جو ہے عبادت بن جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے بارے میں بہت ساری ضعیف اور من گھڑت موضوع جو احادیث مشہور ہیں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے مرنے کے بعد حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی، اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔ اسے طبرانی، دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ یہ من گھڑت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہ بھی من گھڑت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ آ کر ثواب کی نیت سے میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ من گھڑت ہے، یعنی کوئی شخص ساری زندگی کسی سنت پر عمل نہ کرے، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرے، فرائض کی ادائیگی نہ کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آ جائے اور اس کی سفارش ہو جائے، اسے جنت مل جائے؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ من گھڑت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے سفارش کرنا مجھ پر واجب ہے۔ من گھڑت ہے۔ اعلی خطاب سے ایک آدمی روایت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ارادتاً میری قبر کی زیارت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے مدینہ میں قیام کیا اور اس دوران آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا، میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارش کروں گا۔ جو شخص حرم مکہ یا حرم مدینہ میں ہے اور یہاں کسی ایک جگہ میں فوت ہو گیا، اللہ اسے قیامت کے دن امن دے گے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ یہ ضعیف ہے، اس میں سے کچھ حصے پیچھے گزر چکے ہیں جو کہ صحیح حدیث کے حصے تھے، وہ تو چلیں ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک ہی سال میری اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی،
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ من گھڑت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت اسلام میں حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی، جہاد کیا اور بیت المقدس میں مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ فرائض میں کوتاہی کرنے کے بارے میں سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی من گھڑت ہے۔ قبر مبارک کی زیارت کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں۔ نمبر 1، قبرستان کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کیے بغیر سیدھے قبر مبارک پر چلے جانا، یہ مسنون نہیں ہے۔ قبر مبارک کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، یہ منع ہے۔ حصول برکت کے لیے یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے قبرستان کی جالیوں، دیواروں، دروازوں کو چھونا، بوسے دینا اور اپنے جسم سے لگانا، یہ اس کی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے یہ سب، کیونکہ یہ تو بعد میں سب چیزیں بنی ہیں۔ قبر مبارک پر کھڑے ہو کر غیر مسنون درود، مثلا درود تاج، درود لکھی، درود ماہی، درود اکبر، درود مقدس اور درود تنجینہ وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اپنی حاجتیں اور مرادیں کاغذ پر لکھ کر جالیوں کے اندر پھینکنا، یہ تو بہت ہی وہاں گند پھیلانے والی بات ہے، بالکل سنت سے ثابت نہیں۔ یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے جو اس طرح سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاغذوں کو پڑھیں گے۔ قبر مبارک پر قرآن خوانی یا نعت خوانی کے لیے بیٹھنا، یہ سب جو ہے بدعت میں آتا ہے، شرک میں آتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کرنا، یہ غلط ہے۔ قبر پر درود اسلام کے بعد قرآن مجید کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور درود اسلام پڑھنے کے بعد الشفاعۃ یا رسول اللہ، الامان یا رسول اللہ، التوسل بک یا رسول اللہ، بجاہ محمد شفانی یا اللہ، یہ سب کلمات جو ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ مسنون نہیں ہے۔ ہجوم کے باوجود درود و اسلام پڑھنے کے لیے قبر پر آنا، یعنی جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، اس سے حادثات ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے گر رہے ہوتے ہیں، کچل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دینے سے تو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ دعا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، یہ مسنون نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں ہماری باتیں سنتے تھے، اب بھی اسی طرح ہماری ساری جو بھی ہم گزارش کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی مسنون نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ درود و اسلام کے لیے حاضر ہونے والوں کے احوال، اعمال اور نیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں تھے تو انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا تھا، اور جب نہیں ہوں گے تو نہیں معلوم ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگی گئی تو ضرور قبول ہوگی، کیونکہ دعا تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہ مسنون نہیں ہے۔ قبر مبارک کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا، اس پر پہلے بھی بات ہوئی، جس طرح سے خانہ کعبہ سے لوگ پلٹتے ہیں الٹے پاؤں، یہ بالکل مسنون نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو جو ہے اس سے زحمت دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے، ٹکر لگ جاتی ہے، یا چیزوں سے انسان ٹکرا جاتا ہے، اور اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے مومن اچھا بھی نہیں لگتا۔ مدینہ منورہ جانے والوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھجوانا، خود جا کر سلام کرنا چاہیے، یہ مسنون نہیں ہے کہ اس طرح سلام بھیجا جائے۔ رجب، شعبان یا رمضان میں
قبر مبارک کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرنا، یہ سب بدعت میں آتا ہے، مسنون نہیں ہے۔ قبر مبارک پر اعتکاف کرنا یا قبر کا طواف کرنا بالکل منع ہے۔ قبر مبارک کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر بے حس و حرکت کھڑے ہونا سنت سے ثابت نہیں۔ بارش کے بعد قبر مبارک کے سبز گنبد سے گرنے والے قطروں کو تبرک کے طور پر جمع کرنا، وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا کہ ان کے وضو کا پانی جو جسم سے ٹکراتا تھا اس کو صحابہ کرام محبت میں جمع کرتے تھے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت بعد میں سب کچھ بنا ہے۔ قبر مبارک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرک، بدعت اور گناہوں سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔